الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ احادیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جس جماعت کو مقدس، محترم، ذی شان بنایا ہے، وہ جماعت ان عظیم ہستیوں کی جماعت ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء، سرور کونین و خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہے۔ اس جماعت کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کی جانب حدیث مبارکہ میں واضح اشارہ ملتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کے مد کے اور نہ ہی نصف کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی کی شان نرالی ہے، ہر صحابی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، لیکن ان میں بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، جیسا کہ صاحب الجوہر الحریرہ من کلام خیر البریہ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ بعضهم اے من الصحابتی اقوی من بعض، اور قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر شان صحابہ کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات میں جن میں شان صحابہ کو اجاگر کیا گیا، لیکن ان تمام میں سب سے اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو قرآن اور حدیث میں بے شمار مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ان ذخیرہ احادیث میں سے فضائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند نمونے آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پکی سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تحفہ حاصل ہے کہ امام الانبیاء، سرور کونین و خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین و خاتم المعصومین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیل بنانے کی آرزو کی ہے، جیسا کہ امام ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
70 اور حدیث نمبر ہے 93. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا. امام ابو القاسم المتوفی 418 ہجری اس بات کو مزید وضاحت سے نقل کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت میں روایت کرتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاصبا رأسه بخرقة في مرضه الديمات فيه قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. شرح اصول اعتقاد و اہل سنت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 347. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اس مرض میں جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست بناتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا دوست بنانے کی بات کر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں. اسی بات کی جانب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے کہ جس کو امام ابو بکر بن عاصم شیبانی المتوفی 287 ہجری اپنی کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں کہ عن ابی درداء قال رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشي بين يدي ابی بکر قال لما تمشى امام من هو خیر منك ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس حال میں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چل رہا تھا. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا جتنے لوگوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں اس بات کو حضرت علی کرم اللہ تعالی کے حوالے سے مزید واشگاف الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ خطبنا علی علی هذا المنبر فحمد اللہ وذکرہ ما شاء اللہ ام بذکرہ ان یذکرہ فقال ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. بحوالہ فضائل الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے افضل ہیں. اس بات کی نہ صرف اور صحابہ کرام معترف تھے بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل الخلائق بعد الانبیاء تصور کرتے تھے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کے دعوے داروں کو ان
کو ان کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ہر صحابی جنتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے اپنی رضا اور خوش نودی کا اعلان کیا ہے، لیکن بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جیسے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کو نہ صرف آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنت میں اپنا رفیق ہونے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، جیسا کہ امام ابو بکر محمد بن حسین بغدادی المتوفی 360 ہجری اپنی کتاب الشریعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی نقل کرتے ہیں کہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يده وقال اللهم اجعل ابا بكر معي في درجتي يوم القيامة فأوحى إليه أني قد استجبت لك۔ یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ درجہ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کی گئی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے، کیونکہ اس کی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول بھی کیا ہے۔ ذخیرہ احادیث میں سے چند احادیث یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور منقبت پر دلیل رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہمیں اور آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔